السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سامعین کرام، سورہ ابراہیم کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی ہے، جس میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بارے میں اور اپنی آنے والی ذریت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بت پرستی سے بچا دینا۔ یہ بت پرستی کیا ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام اپنے سلسلے میں اور اپنی ذریت کے سلسلے میں خوف کھا رہے ہیں؟ بت پرستی تاریخ انسانی کا سب سے عظیم فتنہ ہے اور شرک کی سب سے بڑی شکل ہے۔ انسان جس مٹی کو صبح و شام اپنے پیروں تلے روندتا ہے، جن پتھروں کو روندا کرتا ہے، اسی مٹی سے مجسمہ بنائے، اسے کوئی نام دے دے، اس کی جانب کچھ اوصاف منسوب کر دے اور پھر اس کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے اسے خدائی کا درجہ دے دے اور اسے خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ یہ تاریخ انسانی کا وہ عظیم فتنہ ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا اور اس سے عظیم کوئی اور فتنہ نہیں۔ ویسے انسان فطرتاً موحد پیدا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين۔ لوگ سب کے سب ایک امت تھے، بات جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا جو بشیر اور نذیر بن کر آتے رہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں گزری ہیں اور یہ 10 نسلیں سب کی سب توحید پر قائم تھیں۔ 10 نسلوں کے گزرنے کے بعد شرک شروع ہوا، اور شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ صالحین نیک لوگوں کی محبت میں غلو کے راستے سے شرک کا آغاز ہوا۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا اچھی بات ہے، نیک لوگوں کو چاہنا اچھی بات ہے، خود قرآن مجید نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن یہی محبت جب حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو انسان شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا شرک صالحین اور نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے کے راستے سے داخل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ان کی قوم کے جو نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان کے بچوں، ان کے اولاد کے ذہنوں میں بات ڈالی کہ تمہارے آبا و اجداد جو نیک تھے، صالح تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کے مجسمے بناؤ۔ اور مقصد نیک تھا مجسمے اس لیے کہ جب بھی ان مجسموں پہ تمہاری نظر پڑے تو تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، تمہارے آبا و اجداد جس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے رہے، ان کے مجسموں کو دیکھ کر تم بھی اللہ کی عبادت کرنے لگو۔ چنانچہ اور ان کے اولاد نے مجسمے بنا دیے۔ جب وہ نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل آئی تو اس دوسری نسل کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈالی
کہ تمہارے آبا و اجداد نے مجسمے جو بنائے ہیں ان کی عبادت کرنے کے لیے بنائے ہیں. یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، لہٰذا ان کے توسل سے اللہ کو پکارنا چاہیے، ان کے وسیلے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے. اسی لیے تمہارے آبا و اجداد نے مجسمے بنائے ہیں، لہٰذا ان کی عبادت کرو، پرستش کرو. یہیں سے بت پرستی کا آغاز ہوا. قرآن مجید نے سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی یہ بات نقل کی ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ پروردگار نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں التجا کرتے ہوئے کہ پروردگار میری قوم کے لوگ بڑے بت پرست ہیں، بت پرستی پر اس طرح جمے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ہرگز ود کو مت چھوڑو، سوا کو مت چھوڑو، یغوث کو مت چھوڑو، یعوق کو مت چھوڑو، اور نصر کو مت چھوڑو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یہ جو بتوں کے نام ہیں یہ دراصل قوم نوح کے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے نام ہیں، نیک لوگوں کے نام ہیں. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب صالحین ہیں، ان کے ناموں کے بت بنا دیے گئے اور بعد میں ان ناموں سے بت مشہور ہو گئے. جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بت پرستی کے خلاف اپنی تحریک شروع کی اور بت پرستی کے خاتمے کے سلسلے میں اپنی تغدو شروع کی. عربوں میں بت پرستی نہ تھی، عرب دین ابراہیمی کے پابند تھے. عربوں میں سب سے پہلے بت پرستی کو رواج دینے والا عمرو بن لحی الخزاعی تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ نارے جہنم میں وہ اپنی آنتیں کھینچتے ہوئے پھر رہا تھا. اس کی آنتیں نکلی ہوئی تھیں اور وہ اپنی آنتوں کو کھینچتے ہوئے پھر رہا تھا، اس لیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو مسخ کیا اور عربوں میں بت پرستی کو رواج دیا. ایک صحابی اقسم بن جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھنے میں بالکل عمرو بن لحی جیسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا، وہ بالکل تمہارے مشابہ، تم اس کے مشابہ ہو. صحابی سن کے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی کیا اس کی مشابہت مجھے نقصان کرے گی؟ چہرے میں اس کی مشابہت مجھے نقصان کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ تم مومن ہو اور وہ کافر ہے، اس کی مشابہت تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. عرب بت پرستی میں بعد میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ قوم نوح میں جو بت تھے، جن ناموں سے مشہور تھے، وہی بت انہی ناموں سے خود تو عربوں کے اندر بھی آ گئے تھے. چنانچہ ہم تاریخ جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ جو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہے، عرب کے قبائل نے ان بتوں کو اپنے درمیان بانٹ رکھا تھا. قبیلہ حذیل کا ایک بت تھا ان میں سے، قبیلہ حمدان کا ایک بت تھا ان میں سے، قبیلہ حمیر کا ایک بت تھا ان میں سے. قبیلوں کی بنیاد پر بتوں کی تقسیم ہو گئی تھی، ہر قبیلہ ایک ایک بت کی پوجا کرتا تھا، اور کیا مجال کہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے بت کی پوجا کر دے. ہر قبیلے کا بت جدا جدا، الگ الگ. اور پھر انہوں نے ایک اور معیار تھا جس کی بنیاد پہ بتوں کو تقسیم کر رکھا تھا، ضرورتوں کے اعتبار سے. اولاد دینے والا ایک بت، بارش نازل کرنے والا ایک بت، غموں کو دور کرنے والا ایک بت، خوشیاں اور مسرتیں عطا کرنے والا ایک بت، تجارت میں خیر و برکت دینے والا یہ بت. مختلف بنیادوں پر انہوں نے بتوں کی تقسیم کر رکھی تھی. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ الہ واحد کی بندگی کی دعوت دی تو تعجب سے کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. کہنے لگے یہ کیسا پیغمبر ہے کہ جو ایک تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، الگ الگ جدا جدا خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، یہ تو بڑا تعجب انگیز پیغام، تعجب خیز پیغام ہے. بت پرستی میں ان کی ایک اور شرارت یہ بھی تھی عربوں کی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الحاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ جو سراسر توحید پہ دلالت کرتے تھے، ان اسماء حسنہ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بتوں کے نام مشتق کر لیے تھے. قرآن مجید نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
تمام اسماء حسنہ اللہ ہی کے ہیں، لہذا ان ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اس کے اسماء حسنہ میں الحاد کرتے ہیں، بے دینی کے کام کرتے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ الحاد کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اپنے بتوں کے نام تجویز کر لیے، مشتق کر لیے۔ چنانچہ عربوں کے بت، ان کے مشہور نام ہیں، ان کا ایک بت تھا لات، ان کا ایک بت تھا منات، ان کا ایک بت تھا عزا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل انہوں نے یہ سارے نام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے مشتق کی۔ لفظ جلالہ اللہ، اس میں سے انہوں نے لات کو مشتق کیا۔ لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک عزیز ہے، العزیز، عزیز سے انہوں نے عزا کو مشتق کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے المنان، منان سے انہوں نے منات کو مشتق کیا۔ کتنی بڑی گستاخی! وہ اسماء حسنہ جو سراسر توحید پہ دلالت کرنے والے ہیں، ان سے انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کر کے ان کے نام بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے چھڑائے۔ اور ان کی ایک اور گستاخی یہ تھی، ایک اور شرارت ان کی یہ بھی تھی کہ ان کے جو بھی بت ہیں لات، منات، عزا، یہ سب کے سب مؤنث بت ہیں، مؤنث بت ہیں، یہ سب کی سب دیویاں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کو وہ اپنے لیے کس قدر ناپسند کرتے تھے، لڑکیوں کو اپنے لیے کس قدر ناپسند کرتے تھے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُوَ لَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اگر بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ان میں سے کسی کے گھر بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو وہ غصے سے اپنے غصے کی گھونٹ پینے لگتا تھا، رسوائی محسوس کرنے لگتا تھا، ذلت کے احساس سے دوچار ہو جایا کرتا تھا۔ بیٹی کو اس قدر حقیر سمجھتے تھے، مؤنث کو اس قدر حقیر سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا انہوں نے تو نعوذ باللہ مؤنث کو شریک کیا، مؤنث خداؤں کو شریک کیا اور دیویوں کو شریک کیا، جو گستاخی پر گستاخی ہے۔ بت پرستی کے سلسلے میں، بت پرستی کے راستے سے عرب کے لوگ کس قدر فکری انحطاط کا شکار تھے، ان کی عقلیں کس قدر زوال پذیر تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ عرب کے لوگ سفر میں جایا کرتے تھے اور دوران سفر عبادت کرنے کے لیے اپنے ان بتوں کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے جو پتھر کے بنے ہوئے رہتے تھے۔ اگر دوران سفر جس پتھر کی وہ پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، دوران سفر اگر ان کو اس سے بہتر پتھر نظر آ جاتا، اس سے خوبصورت پتھر اگر نظر آ جاتا تو اپنے ساتھ جو بت ہوتا، جو پتھر ہوتا جس کی اب تک پرستش کرتے رہے، اس کو پھینک دیتے اور اس نئے پتھر کو اٹھا لیتے، کہتے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید نے اسی سیاق اور اسی پس منظر میں کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ جس شخص نے جو اپنی خواہشات نفس کا پجاری ہے، جو اپنی خواہشات نفس کا پجاری ہے، من چاہی چیزوں کی پرستش کرتا ہے، من چاہی چیزوں کی پوجا کرتا ہے، اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ہدایت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ تو بت پرستی کے راستے سے عرب اس قدر زوال اور انحطاط کا شکار ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ جس دن غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، بت پرستی کے خلاف آپ نے تحریک شروع کی، شرک کے خاتمے کے سلسلے میں آپ ہماتن مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا کہ مدنی زندگی میں سن 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر غلبہ عطا کیا۔ مکے پر آپ کو غلبہ عطا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر غلبہ ملنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ خود ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ انہوں نے بنا رکھا تھا، نعوذ باللہ خود اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی،
آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کو گرائے جا رہے تھے، توڑے جا رہے تھے، پھوڑے جا رہے تھے، اور آپ تلاوت کر رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کے مقدر میں مٹنا ہی ہے۔ اس طرح اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے، بتوں کی گندگی سے، بتوں کی پلید سے پاک کیا، صاف کیا۔ پھر خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی اور نجاست سے پاک کرنے کے بعد آپ نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا خانہ کعبہ پہ چڑھ جاؤ اور اذان کا اعلان کرو، اذان دو، اللہ اکبر کا کی ندا بلند کرو۔ یہاں غور طلب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر مکے کی سب سے پہلی اذان دینے کا جو حکم دیا، کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ بلال مؤذن رسول تھے۔ یہاں حضرت بلال کو اذان کا حکم دینے میں ایک اور حکمت یہ بھی تھی کہ یہی وہ شہر مکہ ہے جہاں ایک زمانے میں اللہ احد اور الہ واحد اور نعرہ توحید بلند کرنے کی وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، ان کے سینے پہ گرم گرم پتھر کے سلیں رکھ دی جاتی تھی اور انہیں مکے کی سرزمین پہ ننگا کر کے گھسیٹا جاتا تھا۔ آزمائش کے ان ایام میں بلال حبشی تمام تکلیفوں کو سہتے تھے اور اللہ احد کے نعرے بلند کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو اسی لیے اعزاز عطا کیا، آزمائش کے ایام میں جب تم نے مکے کی سرزمین میں اللہ احد کا نعرہ بلند کیا ہے تو امن کے ایام میں بھی اس نعرے کو بلند کرنے کا سب سے زیادہ حق آپ ہی رکھتے ہیں۔ اسی لیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا اور انہوں نے مکے کی تاریخ کی سب سے پہلی اذان دی بت پرستی کے خاتمے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد، خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اطراف اور بہت سارے بت مشرکین نے رکھے ہوئے تھے، بہت سارے بت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قیادت میں چھوٹے چھوٹے قافلے روانہ کیے تاکہ بتوں کی صفائی ہو، بتوں کا صفایا ہو۔ طائف کے قریب ایک بت تھا عزا، طائف کے لوگ اس کی پرستش کرتے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک فوج روانہ کی، جاؤ اور اس عزا کا خاتمہ کر کے آؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں جتنی عمارتیں بنی ہوئی تھیں ڈھا دی، ساری عمارتیں ڈھا دی اور جتنے درخت تھے وہ درخت کاٹ دیے، اور اس کے بعد عزا کا جو بت تھا، عزا کا جو مجسمہ تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس مجسمے پہ جب حملہ کیا، اس مجسمے پہ جب وار کیا تو دیکھا کہ اس مجسمے کے اندر سے ایک عورت نکلی، ایک عورت نما وجود نکلا، اور وہ عورت جس کے بال پراگندہ تھے اور وہ اپنے بالوں پہ مٹی ڈالتے ہوئے واویلا مچاتی ہوئی خود کو ملامت کرتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیچھا کیا، پیچھا کر کے اس کا سر قلم کر دیا اور اس کو بھی ختم کر دیا۔ جب اس مہم سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی جب میں نے عزا کے مجسمے پر حملہ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک عورت نما وجود نکلا جس کے بال پراگندہ تھے اور وہ اپنے بالوں پر مٹی ڈالتی ہوئی واویلا مچاتی ہوئی جا رہی تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا جانتے ہو خالد وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہے اللہ کے نبی؟ کہا وہی عزا ہے حقیقت میں، وہی عزا ہے حقیقت میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہے، وہ جن ہے جو اس بت کے اندر تھا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے عزا کا جو بت تھا اس بت کے اندر سے مشرکین کو آوازیں آیا کرتی تھی، وہ تو پتھر کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر سے آوازیں آیا کرتی تھی، یہ آوازیں دراصل اس شیطان کی تھی اور یہ آوازیں دراصل اس جن کی تھی جو کہ اس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس طرح حقیقت میں لوگ جو جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ مندروں میں جو کرشمے ہوا کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بت کر رہے ہیں، حقیقت میں جو بھی کرشمے مندروں میں نعوذ باللہ ہوا کرتے ہیں یہ سب شیطانی کھیل ہوا کرتا ہے۔ اور بالکل یہی حال مزاروں کی بات ہے،
مزاروں کا معاملہ بھی یہی، لوگ کہتے ہیں فلاں مزار میں فلاں کرشمہ ہوتا ہے، فلاں مزار میں فلاں کرشمہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سب کے سب یہاں سب جنات کا بسیرا ہوا کرتا ہے، یہ جنات کے کرشمے ہیں، یہ شیاطین کے کرشمے ہیں، وہ انسانوں کو اس راستے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عزا کے بت کا خاتمہ کیا۔ اس طرح سرزمین عرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شرک سے پاک کر دیا، اور سرزمین عرب شرک سے، بت پرستی سے اس قدر پاک ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ آپ نے فرمایا کہ اب شیطان مایوس ہو چکا ہے، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب پھر سے جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو، جزیرہ عرب میں پھر اس کی پرستش ہو۔ اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے، جزیرہ عرب میں پھر اس کی پرستش نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جزیرہ عرب بت پرستی سے اور شرک سے اس طرح پاک ہو گیا ہے کہ اب شرک پھر سے اس طاقت میں لوٹ کر نہیں آ سکتا جس طاقت میں کہ وہ بعثت نبوی سے پہلے رہا۔ اسی لیے آج بھی دیکھو، آج بھی پچھلی 1400 سالہ تاریخ سے آج تک پوری روئے زمین میں شرک سے اور مظاہر شرک سے پاک تر کوئی زمین ہے، وہ جزیرہ عرب کی زمین ہے۔ سعودی عرب اتنا وسیع اور عریض رقبہ رکھنے والا ملک، چلے جاؤ کسی گلی میں آپ کوئی مندر نہیں دکھا پائیں گے، کسی گلی میں آپ کوئی مزار نہیں دکھا پائیں گے۔ آج بھی مظاہر شرک سے سب سے پاک سرزمین وہی ہے، جو کہ اس قول رسول کا مصداق ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جزیرہ عرب میں کبھی شرک ہوگا ہی نہیں قیامت تک، یہ مطلب نہیں۔ شرک ہو سکتا ہے، جزوی طور پر ہو سکتا ہے، کہیں کہیں ہو سکتا ہے، لیکن شرک کی سابقہ طاقت لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ جزیرہ عرب میں شرک کے ہونے کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں جو ذی الخلصہ نامی بت ہے اس کے اطراف طواف نہ کرنے لگیں۔ دیکھو پیشین گوئی کر رہے ہیں اللہ کے نبی کہ قبیلہ دوس کی کچھ عورتیں باقاعدہ ذی الخلصہ کی پوجا کریں گی، اس کا طواف کریں گی۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کا جو ذکر کیا ہے، اس میں گویا یہ بتانا بھی مقصد ہے کہ شرک اور بت پرستی کے فتنے میں مردوں سے زیادہ عورتیں مبتلا ہوں گی۔ اور اللہ کی قسم آج دیکھو مزاروں کے پاس اور قبروں کے پاس جو شرکیہ کام ہوتے ہیں، مردوں سے زیادہ اس میں آگے یہ برقعے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو بت پرستی اس امت میں لوٹ کر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی۔ جب بت پرستی لوٹ کر آئے گی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ڈرتے رہیں، بت پرستی کے فتنے سے آگاہ رہیں، ڈرتے رہیں۔ یہ دیکھو یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ مکہ شہر کو بسانے کے بعد، خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں پروردگارا اس شہر کو امن والا شہر بنانا۔ اور دوسری بات وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور پروردگارا مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اللہ اکبر، غور کرو کون دعا کر رہے ہیں؟ وہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں جو خلیل اللہ علیہ السلام، وہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا رتبہ سب سے عظیم ہے، وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا ہمیں بت پرستی سے بچا لے۔ بتاؤ کیا کبھی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ اپنی دعاؤں میں کبھی ہم نے اللہ سے یہ چیز مانگی ہو کہ پروردگارا ہمیں بت پرستی سے بچا لے، ہمیں شرک سے بچا لے، ہمیں قبر پرستی سے بچا لے، ہمیں بدعات سے بچا لے؟ ہمیں یہ دعا کرنے کی کبھی توفیق ہوئی ہے؟ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں مگر ہماری ساری دعائیں دنیا سے متعلق ہوتی ہیں، دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی نعمتیں مانگتے ہیں۔ ہم دعاؤں میں بھی بڑے مادہ پرست واقع ہوئے ہیں۔ مانگنے کی یہ چیز یہ ہے کہ پروردگارا ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھ، بت پرستی سے بچا دے۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ مشہور بزرگ ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی جس میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بت پرستی سے پناہ مانگ رہے ہیں، یہ آیت پڑھی تو کانپ اٹھے، رونے لگے۔
اور کہنے لگے وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، جب بت پرستی کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام اتنا خوف کھا رہے ہیں، اس قدر ڈر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون ہے جو بت پرستی سے محفوظ رہ سکتا ہے، بے خوف رہ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جو دعا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی لیے دعا بھی سکھائی ہے، ہمیں دعا سکھائی ہے شرک سے بچے رہنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ پروردگارا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جانتے پوچھتے میں تیرے ساتھ شرک کروں، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اگر انجانے میں کوئی چیز ہو جا رہی ہے تو پروردگارا میں اس سے بھی جو ہے پناہ مانگتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اس کا اور مقصد یہ ہے اپنی امت کو دعا سکھانا۔ تو شرک بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جس سے زندگی کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے پیغمبر علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہو نہیں سکتا، لیکن وَلَوْ بِالْفَرْض، قرآن وَلَوْ بِالْفَرْض کہہ رہا ہے، اور مقصد امت کو تعلیم دینا ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کی زندگی کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، اس لیے شرک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت عظیم فتنہ ہے، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم فتنہ ہے۔ اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسل اور اپنی ذریت کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اس ناحیے سے توجہ دینی ہے کہ کہیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچوں، ہماری اولاد کی زندگی میں یا ہمارے گھرانوں میں کسی راستے سے، چور راستے سے شرک تو داخل نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو بت پرستی اور شرک کے تمام مظاہر سے خود بچے رہنے، اپنے گھر، خاندان اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔